اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 215 تا 218 میں مال کی خیرات، جہاد کی فرضیت اور محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ تم جس قدر بھی چاہو مال خیر کے لیے خرچ کرو، اس کے حقدار تمہارے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر ہیں، اور جو کار خیر بھی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں اب ناگوار محسوس ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ حقیقتاً تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہر چیز کی حقیقت کو صرف اللہ ہی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ شرانگیزی قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے تاکہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور حالت کفر ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کا بیوی سے نکاح قائم نہیں رہتا۔ اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز و روزہ جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ عبادات کا ثواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو جان لو کہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ آیات نمبر 219 تا 223 میں شراب و جوا، یتیموں اور حیض کے بارے میں لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے سوالوں کے اللہ کی طرف سے جواب۔ نیز مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے نکاح پر پابندی کی ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل کی گئی۔ پہلے مرحلے میں تنبیہ کی گئی، دوسرے مرحلے میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور تیسرے مرحلے میں مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ پہلے مرحلے کی آیت ہے جہاں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اور لوگ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی ضرورت سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ یہ ترغیب زکوٰۃ کے علاوہ ہے جو کہ لازمی اور فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت اللہ ہی کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد امتحان ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں سے جتنا چاہے اس چند روزہ دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر لے، اور جتنا چاہے
آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے طور پر صرف کرے۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور اگر تم ان کے خرچ کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور بھلائی کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات پر غلبہ حاصل ہے اور ہر بات کی حکمت معلوم ہے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ جو یتیم تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کا خرچ کا حساب بالکل الگ رکھو تو یقیناً یہ حکم تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اور جب تک مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں ان کے ساتھ نکاح مت کرو، بے شک مسلمان لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اس غرض سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ تکلیف دہ اور ناپاک چیز ہے، لہٰذا تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان سے قربت اختیار کرو جیسے اللہ نے اجازت عطا کی ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی فطرت کے مطابق جیسے چاہو آؤ، اور اپنی اگلی نسل کے مستقبل کی فکر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ آیات نمبر 224 تا 229 میں مسلمانوں کو اپنی قسم کے بارے میں محتاط رویہ رکھنے کی ہدایت اور طلاق رجعی اور خلا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نام پر کھائی ہوئی قسموں کو بہانہ اور رکاوٹ نہ بناؤ نیکی کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے جیسے اچھے کاموں کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان قسموں کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جو دل کی نیت کے ساتھ کھائی جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اگلی آیات میں طلاق کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر یہ لوگ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ہی کر لیا ہو تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا فرما دیا ہو۔ اور اس مدت یعنی عدت کے اندر اگر ان کے شوہر رجوع کرنا چاہیں تو وہ انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، بشرطے کہ وہ حسن سلوک کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے۔ اور یہ سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی صرف 2 بار تک ہے، پھر
پھر یا تو بیوی کو شائستہ طریقے سے گھر میں بسانا ہوگا یا بھلے طریقے سے چھوڑ دینا ہوگا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو طلاق کے وقت اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے ایسی صورت کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ اب دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر ایسی صورت ہو تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ واپس دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ خلا کہلاتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، بس تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہی لوگ اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔ آیات نمبر 230 تا 233 میں تیسری طلاق کے بعد کے احکامات۔ تیسری طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے احکام۔ پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد شوہر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ دوبارہ نکاح کے بعد رجوع کر لیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے احکام ہیں جنہیں وہ دانش مند لوگوں کے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب آ جائیں تو انہیں یا تو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض ستانے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر ظلم اور زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو اور حکمت و دانش کی باتوں کو جو تم پر نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو تم ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے پرانے شوہر یا کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں جب کہ وہ دونوں شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت صفائی اور پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، مگر کسی شخص کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ نہ ہو تو وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور دایا سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم دستور کے مطابق ان کا حق ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آیات نمبر 234 تا 237 میں شوہر کی وفات کی صورتحال اور طلاق کے بعد مہر کی ادائیگی کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں۔ جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر شرعی دستور کے مطابق جو کچھ وہ اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہیں
تم پر اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ زمانہ عدت میں بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو، یا اپنے دلوں میں نکاح کی خواہش پوشیدہ رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ہی ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر عدت کے دوران ان سے خفیہ طور پر قول و قرار یا وعدہ نہ کرنا، سوائے اس کے کہ تم شرعی دستور کے مطابق اشارتاً کوئی بات کہہ دو، اور جب تک مقررہ عدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو اس سے ڈرتے رہو اور یقین مانو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا تحمل والا ہے۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، البتہ ایسی صورت میں انہیں دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو۔ یہ سلوک صاحب وسعت پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ بہرحال یہ خرچ مناسب طریق پر دیا جائے، نیک لوگوں پر ایسا سلوک کرنا واجب ہے۔ جن عورتوں کے لیے تم مہر مقرر کر چکے تھے، اگر ان کو ملاقات سے پہلے طلاق دے دی تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت خود معاف کر دے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس رعایت سے دستبردار ہو کر اپنا حق معاف کر دے اور اپنی خوشی سے پورا مہر ادا کر دے۔ تمہارا اپنے اپنے حقوق کو معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان اور بھلائی کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیات نمبر 238 تا 242 میں ہر حالت میں نماز کی پابندی کی ہدایت اور بیوہ اور متعلقہ عورتوں کے بارے میں کچھ ضمنی ہدایات۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے حضور باادب کھڑے ہوا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہونے لگیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کو 1 سال تک کا خرچہ دینے اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے جانا چاہیں اور دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرنا چاہیں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے۔ احکام میراث نازل ہو جانے کے بعد اب شوہر کی وفات پر بیوہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارے اور وراثت میں اپنا حصہ حاصل کرے، اور متعلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ ایسا کرنا پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آیات نمبر 243 تا 248۔ مسلمانوں کا قبلہ کفار کے قبضے میں تھا، جسے آزاد کروانا ضروری تھا۔ ان آیات میں یہ باور کرانے کے بعد کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا ایک وقت معین ہے جس سے مفر ممکن نہیں، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک باب بیان کیا گیا ہے، جب وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف ایسی ہی مشکلات میں گرفتار تھے جیسے مسلمان ان آیات کے نزول کے وقت تھے۔ بنی اسرائیل نے
جہاد کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی مدد و نصرت سے اپنے دشمنوں پر فتح یاب ہوئے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ، جب یہ لوگ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، لیکن پھر بھی موت نے انہیں آ پکڑا۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ خود بھی سبق حاصل کریں کہ موت سے فرار ممکن نہیں اور دوسروں کے لیے نشانی بن جائیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ اس کے بدلے میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی دیتا ہے اور وہی فراخی دیتا ہے، اور آخرکار تم سب اسی کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے سرداروں کا واقعہ نہیں سنا؟ جب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ نافرمانوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان لوگوں سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے مل گیا، حالانکہ حکومت کرنے کے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے دماغی اور جسمانی صلاحیتیں تم سے زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی سلطنت جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے طالوت کو بادشاہ بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس صندوق کے آنے میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیات نمبر 249 تا 253۔ پچھلی آیات میں جہاد کے متعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ یہاں اس کا بقایا حصہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ پر یقین رکھنے والے بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی جماعت نے کفار کے ایک بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں ڈالے گا، جس کسی نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جس نے اس میں سے پانی نہیں پیا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر پانی پی لے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے سیراب ہو کر پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی دریا پار کر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں یہ طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہت تھوڑے لوگوں نے پانی پینے میں احتیاط کی تھی اور وہی لوگ دریا پار کر سکے۔ اپنی قلیل تعداد دیکھ کر اکثر لوگوں کا یہی گمان تھا
کہ ہم جالوت کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ البتہ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ آخر کار انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے آئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں بے انتہا صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ پھر طالوت کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کی فوجوں کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ اور بھی چاہا انہیں سکھایا۔ اور اگر اللہ اس طرح انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہے تو زمین کا نظام بگڑ جائے، مگر اللہ دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو صحیح پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ ہمارے بھیجے ہوئے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت و بزرگی عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور بعض کے مراتب و درجات بلند فرمائے۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، مگر انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اچھے اور برے اعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ یہی اس کا امتحان ہے، جس کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی آپس میں خون ریزی نہ کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آیات نمبر 254 تا 257 میں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین اور آیت الکرسی جس کا موضوع توحید ہے اور قرآن کی عظیم آیت ہے، نیز یہ کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، جو کوئی ایمان لائے گا سو اپنے ہی فائدے کے لیے ایمان لائے گا، اور یہ کہ اہل ایمان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور کافروں کا حامی و مددگار شیطان ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی، اور انکار کرنے والے ہی ظالم و نافرمان ہیں۔ تمام مال و دولت اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہی وقت ہے جب زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کہ مال کا یہی بہترین مصرف ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان اپنے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ پر اس زمین و آسمان کی نگہبانی
ہرگز گراں نہیں، وہی سب سے بلند مرتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ 3 کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے نمایاں اور ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جس شخص نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسے مضبوط حلقے کا سہارا تھام لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حامی و مددگار شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیات نمبر 258 تا 260 میں تاریخ سے 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں جن کا موضوع توحید ہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ہم نے تو اقتدار بخشا، لیکن بجائے شکر گزار ہونے کے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا۔ سو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ پچھلی آیت میں بادشاہ کی طرف سے زندگی اور موت دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اگلی 2 آیات میں 2 مثالوں کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے موت اور زندگی دینے کا اصل مطلب کیا ہے۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے ایسی حالت میں گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے حیرانگی سے کہا کہ اللہ اس بستی کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کر اٹھایا، اور اس سے پوچھا تو مرنے کے بعد کتنی مدت اس حال میں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 سال تک رہا ہے۔ اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تجھے زمانے کے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں۔ اور اب تو اپنے گدھے کی ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے آشکارا ہو گئی تو وہ بول اٹھا کہ میں خوب جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ تھا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو رکھتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کیفیت سے میرے دل کو بھی خوب اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔